اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت آل عمران کا ہم انٹروڈکشن پڑھ چکے ہیں، تعارف۔ تو اب آج سے تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ الف لام میم، یہ جو ہے حروف مقطعات ہیں جن کا کوئی خاص مطلب ہمیں نہیں پتہ، ہمارے علم میں ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ البتہ میں نے آپ کو شاید پچھلی اس میں نہ بتا سکا یہ کہ حمید الدین فراہی نے ان سے متعلق کچھ اپنی تحقیق کی ہے۔ تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھی یہ اصل میں نا صورتوں کے نام ہیں، جیسے تو کچھ تو صورتیں یاسین جیسے ہے، وہ تو اسی کے نام پہ صورتوں کا نام پڑ گیا، طٰہٰ اسی طرح۔ لیکن کچھ صورتیں جو ہیں وہ الف لام میم والی، یہ کافی ساری ہیں۔ تو یہ اصل میں صورتوں کے نام تھے، اور صورتوں کے نام مختلف کیوں تھے؟ کیونکہ ایک ہی مضمون بیان کیا گیا نا، الف لام میم والی جتنی بھی صورتیں ہیں نا، ان میں توحید کا مضمون بڑا کلیئرلی بیان کیا گیا، جیسے سورہ فرقان لے لو، اور سورہ سجدہ لے لو، اور سورہ آل عمران، سورہ بقرہ، اس میں تو اس وجہ سے یہ ایک کنسیپٹ تھا بس۔ اللہ وہ ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا ہوا سوائے اس کے، اللہ تو وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الحی زندہ ہے، القیوم تھامنے والا ہے، قائم رکھنے والا۔ قیوم کا مطلب قائم رکھنے والا یا تھامنے والا۔ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور تھامنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کیوں بیان ہوئی، زندہ اور تھامنے والا، کہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا نظام قائم رکھنے والا ہے، اور اس کے نام سے یہ پہلو موجود ہے کہ ظاہر جب اس نے کائنات کا نظام برقرار رکھنا ہے، انسانیت کا نظام برقرار رکھنا ہے، تو وہ ایک ایسا سسٹم بھی دے، ایسے کتاب بھی دے جو اس کو صحیح طریقے سے ایکسپلین کرتی ہو کہ کس طریقے سے نظام قائم رکھنا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ نام آیا الحی القیوم۔ نزل علیک الکتاب، نازل کی اس نے، نزل ینزل تنزیلا باب تفعیل سے ہے، نزل علیک اس نے نازل کی آپ پر، الکتاب ایک کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقاً جو تصدیق کرتی ہے، مصدقاً یہ فاعل ہے، مصدق چونکہ سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر ہے نا، مصدق، تو یہ فاعل تصدیق کرنے والی، مصدقاً جو تصدیق کرتی ہے، لما بین یدیہ اس چیز کی، لما اس چیز کی، بینہ جو درمیان ہے، یدیہ ہاتھوں کے، جو ہاتھوں کے درمیان ہے، جو چیز کسی کے سامنے موجود ہو اور نظر آ رہی ہو نا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بین یدیہ۔ اور وخلفہ پیچھے جو کہا جاتا ہے، وہ اس کو کہا جاتا ہے جو ابھی مستقبل میں آنا ہو، یعنی ماضی چونکہ ہمارے سامنے ہوتا ہے نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے ماضی کے بارے میں، تو اس لیے اسے کہا جاتا ہے بین یدیہ۔ اور مستقبل چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیا، تو وہ کمر ایسے لگتا ہے جیسے پیچھے ہے، تو اس لیے اس کے لیے خلفی کا ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ وَأَنزَلَ اور نازل کی، اچھا کبھی پہلے نزلہ آیا ہے، پھر انزلہ آیا ہے۔ نزلہ کا مطلب بھی وہی ہے، نازل کرنا، نزلہ ینزل تنزیلا، اور انزلہ کا مطلب بھی یہی ہے، انزلہ ینزل انزالا باب فعال۔ تو یہ قرآن پاک جو ہے نا، مطلب الفاظ کی ایک ترتیب سے، ایک صوتی ہم آہنگی جسے کہتے ہیں نا، رائمز میچ کرنا، تو اس لحاظ سے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان کی کوئی خاص وہ نہیں ہے کہ بھی کہیں پہ نزلہ ہے، کہیں پہ انزلہ ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ اور اس نے نازل کی تورات، وَالْإِنجِيلَ اور انجیل۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے ایسی کتاب نازل کی جو حق کے ساتھ تھی۔ حق کے ساتھ یہ چونکہ پچھلی جتنی بھی کتابیں، تورات ہو یا انجیل ہو یا جو بھی ہوں، وہ چونکہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں تھی، لوگوں نے ان میں تحریف کر دی تھی، تو اس وجہ سے ضرورت تھی ایک ایسی کتاب کی جو ان کتابوں میں جو تحریف، جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، ان کو واپس اپنی اصل شکل میں لوٹا دے۔ اب چونکہ وہ کتابوں کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے ایک نئی کتاب آئی جس میں واقعات اور وہ جتنے بھی پرانی قوم کے قصے تھے وہ ویسے ہی بیان ہوئے، لیکن جو احکام، جو انہوں نے آیات، جو انہوں نے زندگی سے متعلق احکام تبدیل کیے تھے، وہ اوریجنل شکل میں دوبارہ نازل ہوئے۔ مصدقاً لما بین یدیہ اور وہ تصدیق کرنے والی، وہ جو پہلے سے موجود، یعنی قرآن جو ہے یہ تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والی تھی۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ قرآن کہتی کہ بھی قرآن کہتا کہ پچھلی کتابیں کچھ نہیں تھی، تو لوگوں کے لیے اسے ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو جاتا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو انہوں نے پچھلے نبیوں کا اقرار کیا کہ ہاں بھئی وہ اللہ کے سچے نبی تھے، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ جو پہلے نبی آتے رہے یہ بھی ایک نبی آ گئے ہیں، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اگر وہ آ کے پچھلے نبیوں کا انکار کر دیتے تو لوگوں کے لیے یہ چیز ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو جاتی ہے، تک بہت مشکل ہو جاتی ہے، یہ پچھلے انبیاء کچھ بھی نہیں تھے، پھر یہ نئے آئے ہیں کوئی۔
تو اس وجہ سے قرآن بھی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچھلی انبیاء کی تصدیق کی تھی۔ مصدقاً لما بین یدیہ، جو وہ تصدیق کرتی ہے جو پہلے سے موجود ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اسی نے تورات اور انجیل کو نازل کیا۔ تورات اور انجیل، تورات سے مراد وہ صحیفے جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تھے، وہ نہیں کہ جو نزول قرآن کے وقت تورات موجود تھی، چونکہ وہ تو تحریف شدہ تھی نا۔ تو جو اللہ نے نازل کی تھی وہ تو اس وقت تھی نا جب اوریجنل شکل میں تھی۔ اور اسی طرح انجیل جو حضرت عیسیٰ کے خطبات وغیرہ تھے، وہ بھی اوریجنل شکل میں اب محفوظ نہیں تھے، بلکہ وہ جب حضرت عیسیٰ نے خطبات وغیرہ دیے تو اس وقت جو انجیل تھی وہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یعنی جو پہلے شروع میں تورات اور جو انجیل آئی تھی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ نے نازل کی۔ تو آیت نمبر 3 تک کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔